نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ الاعراف مکمل کر لی تھی، اس کا ریویو، اس کے عمل کے پوائنٹس جو ہم نکال سکتے ہیں جنہیں اپنی عملی زندگی میں ہم رائج کر سکتے ہیں وہ دیکھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الانفال کا تعارف، اس کا پس منظر اور شان نزول دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تعارف سے۔ سورہ الانفال قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیات ہیں اور یہ زیادہ تر غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ سورہ الانفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں عظیم فتح عطا کی، جس نے اسلام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اب تھوڑی سی نظر اس کے شان نزول پہ ڈالتے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا مال غنیمت کے مسئلے پر ہوئی، اور مال غنیمت کا مسئلہ مسلمانوں نے اٹھایا، مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور اس کا پتہ لگتا ہے آیت نمبر 1 میں۔ البتہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب نہیں دے دیا۔ سورہ کے آخر میں اس بات کا یعنی مال غنیمت کی تقسیم کا جواب دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف ہوا، جس پر اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ غزوہ بدر کے اختتام پر جب اموال غنیمت پر جھگڑا ہوا تو یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جس فریق نے اموال غنیمت لوٹے تھے وہ ان پر قابض ہو گیا تھا، اور ایک دوسرا فریق جس نے کفار کا تعاقب کیا تھا یہ کہتا تھا کہ ہم بھی ان اموال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو وہ مڑ کر حملہ کر سکتے تھے۔ اس طرح فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اور تیسرا فریق وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کی خاطر حصار بنائے ہوئے تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم بھی ان اموال میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو فتح شکست میں بدل سکتی تھی۔ مگر قابضین ایسی باتیں قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس سے ان مجاہدین میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس صورتحال کا حل دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت یہ آیت، بلکہ جو ہم پڑھیں گے سورہ الانفال کی پہلی آیت، اور اس سورہ کا کثیر حصہ نازل ہوا، جس کی ابتدا ہی مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں اور ان کی اصلاح کے طریقوں سے کی گئی ہے۔ اب اس میں جو اہم موضوعات ہم دیکھیں گے وہ ہے غزوہ بدر کی اہمیت۔ پہلے ہم دیکھیں گے غزوہ بدر کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس دن یعنی بدر کے دن پر ایمان رکھتے ہو، جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا۔ پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی صورت میں عطا کی، فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد کی۔ لہٰذا اس سورہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے اپنے پروردگار سے مدد طلب کی تو اس نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ پھر ٹاپک جو آئے گا وہ آئے گا مال غنیمت کا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے اصول بتائے گئے ہیں آیت نمبر 1 میں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلیں گے جنگ کے اصول، کہ جنگ میں نظم و ضبط، دشمن کے ساتھ معاملہ فہمی اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کے احکامات دیے گئے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ سورہ الانفال کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں غالب نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی پھر ہمیں اس میں دیکھنے کو ملے گا، جس میں اللہ تعالیٰ تلقین کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ وہ تقوی اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے، کفار کا جنگ کی تیاری کرنا اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اسی کی
آیت نمبر 36 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک کفار اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کی کامیابی ہوتی ہے، یہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 17 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کفار کو جو تم نے قتل کیا وہ تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور تم نے وہ تیر نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے ہی پھینکا۔ سورہ الانفال کا اہم پیغام جو ہے وہ ایمان، صبر، تقوی اور اللہ کی مدد پر یقین ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی پیروی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ ہر موقع پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیوں کا جذبہ ہونا چاہیے، نیز فتح اور شکست کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ مخلصین کو ہی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کو حق اور باطل کے درمیان فرق اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کی اہمیت سمجھانے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو لہٰذا ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔